رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وسعت فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ حضور نے اسے شہر عظیم بھی کہا، شہر مبارک بھی کہا، آگے بھی عرض کروں نبی پاک نے اسے شہر الصبر بھی کہا، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا ہے، کھانے پینے سے بھی صبر کرنا ہے، نفسانی خواہشات سے بھی صبر کرنا ہے، غصہ آئے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کچھ جھگڑا کرنا چاہے تو پھر بھی صبر کی جزا جنت ہے۔ یہ ماہ مبارک، اچھا بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں پچھلے 11 مہینے شکر کے ہیں، کھاؤ اور شکر کرو، رمضان مہینہ صبر کا ہے، سحری میں کھاؤ اور افطاری تک صبر کرو، یہ صبر کا مہینہ ہے، پہلے کھاؤ اور شکر کرو، جتنی دفعہ بھوک لگے کھاؤ اور شکر کرو، یہاں کھاؤ اور صبر کرو، یہ صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ تھوڑا سا ماحول میں نا بے صبری سی آ گئی ہے، لوگ بے چین رہنے لگ گئے، جلدی متاثر ہوتے ہیں اور پھر جلدی محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ نہ کرے جلدی ناراض بھی ہوتے ہیں اور جلدی نفرت بھی کرتے ہیں۔ لوگ بڑی جلدی کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، بڑی جلدی رائے دیتے ہیں، لوگ بڑی جلدی موافق ہوتے ہیں تو بڑی جلدی مخالف ہوتے ہیں، لوگ بڑی جلدی بدگمان ہوتے ہیں، صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، حالانکہ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش صبر کا بیان ہے، صبر کا بیان، اور 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جن میں صبر کا ذکر ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان ساری احادیث کو اور آیات کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں میں یہ سمجھا ہوں کہ جس طرح جو جسم میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ تو صبر کرنا، انتظار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، کوئی کام کر کے پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرنا، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ باقی ساری نیکیوں پہ ثواب ملتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو رب رحمان ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں